اگر امام حسین کے مصائب ہم نے نہیں پڑھنے تو پھر کس کے پڑھیں ہیں جی؟ خامنہ کے ٹنڈے ہاتھ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو یا علمت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. مولوی چمچہ نقلی نے حال ہی میں ان کا ایک پوڈ کاسٹ شوٹ ہوا تھا جس میں ان حضرت نے یہ کہا کہ خمینی نے اپنے انقلاب کے بعد زیارت عاشورہ کو نشر کرنے پر پابندی لگا دی تھی، اور اس کی کیا وجہ تھی، کیا معاملات تھے، کس طرح سے یہ پابندی لگائی گئی تھی. ایک ایک چیز کو ہم آپ کے سامنے یہاں پر ڈسکرائب کریں گے. اور ان حضرت نے جو اس عمل کی تعویل پیش کی تھی کہ ایسے کر دیا ویسے کر دیا، یہ ہے وہ ہے، اور اہل سنت کے لیے اسے کیا گیا تھا، تو وہ آپ حضرت کی تعویل دیکھیں. اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے شیعہ سنی کتب سے دلائل پیش کرتے ہیں کہ اس بندے کی تعویل کی بالکل کوئی وقت نہیں ہے. بسم اللہ. ایران میں جب اسلامی انقلاب آیا تو زیارت عاشورہ جیسے سب جگہ پڑھی جاتی ہے وہاں بھی پڑھی جاتی تھی، تو وہاں آیت اللہ خمینی نے اسے ٹی وی ریڈیو سے نشر کرنے سے روکا تھا کہ کیونکہ ایران میں سنی بھی رہتا ہے اور سنی اس کو ناپسند قرار دے رہا ہے اس کے بعض الفاظ کو، لہٰذا وہ سرکاری چینلوں سے نشر ہونا بند ہو گئی تھی. تو میں بھی ذاتی طور پہ اس کا قائل ہوں کہ مائک پر اور نشریات میں وہ آپ اپنے عقائد بیان نہیں کریں کہ جس میں کسی ایسے شخص کا نام لیا جا رہا ہو جسے بعض لوگ صحابی مانتے ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. سامعین محترم، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے اس بدبخت مولوی کی یہ بکواس سن لی ہوگی. میں صرف ایک بات یہاں پہ کہوں گا کہ فلاں صحابی مانتے ہیں، فلاں یہ، اور بھائی دوسروں کے لیے اپنے مذہب کو کب تک بدنام کرتے رہو گے؟ اپنی شیعت کو دوسروں کے کھاتے جا کے کیوں وہابیت میں تبدیل کرتے ہو؟ اگر یہ بات ہے تو اہل سنت ماتم کو حرام کہتے ہیں، کیوں کرتے ہو؟ وہ ہاتھ کھول کر نماز نہیں پڑھتے، تم سارا ٹائم مسجدوں میں بڑے ہوتے ہو جماعتیں کرانے کے لیے، نہ پڑھو نا، پھر باندھ کے پڑھو. اس طرح تو بہت ساری ایسی باتیں جو اہل سنت برادران سے ہمارا اختلاف ہے، ان سے جو محبت کا رشتہ ہے وہ الگ ہے. میں ناسبیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو منصف مزاج اہل سنت، جو خود اہل البیت صلی اللہ علیہ مجمعین کے حق کے لیے لڑنا پسند کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان سے ہمارا پیار بھی ہے، اختلاف بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے لگ کے جو شریعت محمد اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دے کے اتنا خون بہا کے ہم تک پہنچائی ہے، اسی کو ہم معاف کر دیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. زیارت عاشورہ تک پہ لوگ بکواس کرنے پہ آ گئے ہیں سامعین گرامی قدر. اور مولوی چمچہ نقلی صاحب کہہ رہے ہیں جی میں بھی یہ سمجھتا ہوں، میری نزدیک ہو بھائی تم کون ہو؟ Who the hell are you؟ آپ کون ہیں؟ آپ ٹھیک نہیں سمجھتے، آپ کے نزدیک ایسا نہیں ہے، یہ ہے وہ، آپ کون ہے بھائی؟ نہ آج تک کسی مناظرے میں آپ نظر آئے ہیں، نہ مکتب اہل بیت کے دفاع میں آپ نے کبھی کوئی کام کیا ہے. کیا آپ کون ہیں؟ ایک خطیب، ایک پیش نواز مولوی؟ پہلے اپنی اوقات پہچانے حضرت. آپ کو پچھلے 6-7 سالوں سے ہم نے مناظرے کا چیلنج کیے، وہاں آتے ہوئے تو ماشاءاللہ آپ کے دھوئیں نکل جاتے ہیں. آپ کون ہیں؟ اور پھر وہ اہل سنت انہیں صحابہ مانتے ہیں، تو لذا ان کے خلاف بات کرنا میں اسے جائز نہیں سمجھتا. تو پھر آپ کے آیت اللہ محمد حسین نجفی صاحب نے جو حضرت ابو بکر عمر عثمان کے لحاظ سے، حضرت عائشہ کے لحاظ سے اتنی سخت زبان استعمال کی، اور وہ خیر قابل بھی یہیں آ کے قابلیت بھی یہی تھی کہ ان کے خلاف ایسی زبان استعمال کی جائے. یہ جیسے تنزیہ الامامیہ، اس میں سخت ترین قسم کی تردید کی ہے آپ کے محمد حسین نجفی صاحب نے. اسی طرح سامعین گرامی قدر یہ اثبات الامامت، انہوں نے تگڑی ترین جر کی ہے باقاعدہ ان لوگوں کی، علمی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، دین و دنیاوی ہر لحاظ سے. تو سامعین گرامی قدر میں کہتا ہوں کم از کم اپنے ہی مولویوں کی کتاب پڑھ لی ہوتی ہے. اس طرح بونگیاں مارنے سے 100 درجے بہتر جا کے حال چلائیں، مچھلی بیچیں. ابھی جو کر رہے ہیں اس سے تو کئی درجے بہتر کام ہے. یہ صحابہ مانتے ہیں لذا ہم انہیں کچھ نہیں سمجھتے، تو یہ وہ ہمیں چاہیے کہ ایسا نہ کریں. اب زیارات کربلا بھی ہم نے آپ سے پوچھ کے پڑھ دی ہیں، زیارات کربلا آپ سے پوچھ کے پڑھ دی ہیں ہم نے. کیا میں کہوں، خدا کی قسم یہ جہالت دیکھ لیں، نشر میں کیا جانے چاہیے، یہ ہے وہ ہے. اور سب سے بڑھ کر بات سامعین گرامی قدر، جی خمینی نے کہا تھا، تو خمینی کی ابھی اوقات میں دکھاتا ہوں آپ کے اپنے آیت اللہ مصباح یزدی صاحب کی کتاب، یہ حکومت اسلامی و ولایت فقیہ میرے پاس موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 10 پہ واضح لکھتے ہیں، خمینی کی رہبری میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد کچھ ایسی اصطلاحات اور موضوعات عوام کے درمیان رائج ہوئے جس سے پہلے رائج نہیں تھے، مثلا ولایت فقیہ، خبرگان وغیرہ. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ.
جو پہلے رائج ہی نہیں تھے. یہ انکل خمینی نے آگے چاند چڑھایا ہے ماشاءاللہ. تو سامعین محتشم، خمینی کے اپنے گروہ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خمینی نے وہ حرکتیں کی ہیں جو پہلے بالکل رائج ہی نہیں تھی، تو پھر اس کی ایک بدعت کو، اس کی ایک گھٹیا عمل کو چے جائے کہ کنڈیم کریں، اسے مزید سرا رہے ہیں ماشاءاللہ. کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اسے نشر نہیں کیا جانا چاہیے، یہ ہے وہ ہے. تو کھلے عام آزاداریاں کیوں کرتے ہو؟ پھر جلوس کیوں نکالتے ہو؟ اگر اسے نشر نہیں کیا جانا چاہیے تو پھر کھلے عام آزاداریاں کیوں کرتے ہو؟ جلوس کیوں نکالتے ہو؟ تھنک اباؤٹ اٹ، what the hell are you talking about؟ اچھا ایک منٹ، انگلش تو آتی نہیں جاہل مولوی، ذرا سوچیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. اور رہ گئی بات جی وہ صحابہ کہتے ہیں تو یہ وہ کیونکہ زیارت عاشورہ میں ابو سفیان اور معاویہ پر لعنت کی گئی ہے، اس لیے حضرت کو آگ لگی ہے. حضرت سیکھ پا ہوئے ہیں کہ جی نہیں جی وہ پتہ نہیں کیوں ان کا بہنوئی لگتے ہیں دونوں، مجھے نہیں پتا. بہرحال اگر یہی بات ہے تو میں ذرا اس کو بھی کلیئر کر دوں. یہ تاریخ طبری میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 7، اور اس میں صفحہ نمبر 196 پر حصہ دوم میں واضح طور پہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے اسے پہچان لیا، اور مؤلفۃ القلوب کے لحاظ سے جو ساری بات ہے وہ شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر ان کے سوا کوئی زبردست سرکشی کے اور کچھ نہیں پڑتا. کسی کے درمیان اختلاف نہیں. امام طبری کا کہہ رہے ہیں کسی کے درمیان اختلاف نہیں کہ اس سے اللہ کی مراد بنی امیہ ہیں. انہیں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے متعلق ارشاد ہے کہ جب وہ ایک گدھے پر سوار آ رہا تھا، معاویہ اسے کھینچ رہا تھا، اس کا بیٹا یزید اسے ہنکا رہا تھا کہ کھینچنے والے اور سوار ہانکنے والے پر خدا کی لعنت. یہ بلا اختلاف امام طبری کہتے ہیں کہ اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان پہ لعنتیں کی ہیں، اور ویسے ہی بے شمار لعنت جس پر رسول اللہ لعنت کریں. تو سامعین گرامی قدر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات جو پتھر کھا کے دعا دینے والی شخصیت ہے، وہ جس پر لعنت کرے، اور امام طبری کہہ رہے ہیں اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ اتنی تگڑی روایت کے اندر جس پر لعنت کر رہے ہوں، ہم اسے کس منہ سے بھائی خاموشی کا وہاں مظاہرہ کریں؟ ہاں. اور جی وہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ بھی ہیں. چمچا نکلی صاحب آپ کو پتہ بھی ہے ناسمیوں کے یہاں کون کون صحابی ہے؟ میں بتاتا ہوں. یہ سامعین جلد نمبر 2 میرے پاس موجود ہے، ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ. الاصابہ میں ابن حجر اسقلانی نے صفحہ نمبر 598 598 پر یہاں پہ ترجمہ 3958 میں شبس بن ربی کا ذکر کیا ہے. شبس بن ربی کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پایا. ٹھیک ہے جی. ابن قلبی فرماتے ہیں کہ حضرت علی صلوات اللہ علیہ کے طرفدار تھے، پھر خوارج میں شامل ہوئے، پھر وہاں سے طائب ہوئے تو حضرت حسین صلوات اللہ علیہ سے جنگ کرنے والوں میں آ ملے. سبحان اللہ. یہ ہیں جی ان کے نزدیک صحابہ. جی قاتلان امام حسین کو صحابی کہہ رہے ہیں باقاعدہ. مولوی چمچا صاحب یہ ہیں وہ نام نہاد صحابہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اہل سنت کے نزدیک انہیں صحابی کہا جاتا ہے، لذا زیارت عاشورہ کو نشر نہ کیا جائے، اسے دنیا کے سامنے پڑھا نہ جائے، اسے مائک میں نہ بولا جائے. تو اور مائک میں ہم کیا کہ پڑھیں ہیں؟ اور کیا پڑھیں ہم؟ سلام فرماندے خامنائی کے قصیدے پڑھیں آ کے وہاں پہ. اگر امام حسین کے مصائب ہم نے نہیں پڑھنے تو پھر کس کے پڑھیں ہیں جی؟ خامنائی کے ٹنڈے ہاتھ کے عجیب تماش بین قسم کے مولوی ہیں جس کا جو دل کرتا ہے آ کے بکواس کر جاتا ہے. اور بھائی مذاق ہے عاشورہ؟ کیا کربلا مذاق ہے آپ کے نزدیک؟ جب دل چاہا پڑھ لی، جب دل چاہا خاموش رہ گئے. اور سامعین گرامی قدر اس بندے نے یہ بات کر کے بلا شک و تردد شرک کا ارتکاب کیا. وہ کیسے؟ یہ آغا بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آئینہ حقیقت میرے پاس موجود ہے. اب آغا بہجت کو تو آپ بھی مانتے ہیں ماشاءاللہ، کبھی کتابیں بھی پڑھ مر لو ان کی. پھر پیج نمبر 71 پہ زیارت عاشورہ کے بارے میں انہوں نے واضح طور پہ یہاں پر لکھا، اور اس کی سند سے پتہ چلتا ہے کہ زیارت عاشورہ احادیث قدسی میں سے ہے. اللہ اکبر. زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے، یہ کلام الہی ہے. اللہ اکبر. سامعین محترم، اب میں یہ مولوی سے پوچھتا ہوں، زیارت عاشورہ تو ثابت ہوئی حدیث قدسی، تو اب آغا بہجت پہ آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ آغا بہجت نے تصریح کر دی اس بات پہ کہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے، آغا بہجت پہ پھر تمہارا کیا فتویٰ ہے؟
اور اگر لگانا نا فتوے لانا لے ہو تو پھر فتویٰ اگر دینا تو پھر وہ پہلے اپنے ڈیڈی خمینی پہ دو جس نے کربلا کو نعوذ باللہ من ذالک مذاق بنا کے رکھ دیا. سامعین محتشم، میں اسی لیے آپ کے سامنے بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ جیسا کہ میرے مولا صادق صلوات اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ لشکر یزید سے بھی بدتر ہیں ہمارے شیعوں کے لیے، تو یہ باقاعدہ طور پہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں. شیعت کا ٹائٹل لگا کہ جنہیں زیارت عاشورہ وارہ نہیں کھا رہی کہ جی ان کے سامنے پڑھ دیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہے وہ جی ان کے نزدیک کچھ صحابہ ہیں تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. وہ تو قاتلان حسین تک کو صحابہ کی فہرست میں شامل کیے بیٹھے ہیں. اور بتاؤ، اور جن پہ لعنت کرنے کو بچا رہے ہو ماشاءاللہ آپ کے ڈیڈی صاحب تبری صاحب، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو کیا ہی میں شیعہ کہوں، وہ بھی آپ ہی کے محلے کے ہیں. آپ کے ڈیڈی تبری صاحب نے بلا اختلاف لعنت کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ، تو آپ بیٹھے رہو چے جا کے ڈیفینڈ کرتے، الٹا ماشاءاللہ ان کے رنگ میں رنگ گئے صرف اغیار کی خوشنودی اور کچھ پیسے حاصل کرنے کے لیے. اللہ ہی جانے پتہ نہیں کون سا شوق لگا ہوا ہے. پیسہ، کتنا پیسہ کافی ہوتا ہے علی اور حسین کے خلاف بکواس کرنے کے لیے؟